السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الحیض سبق نمبر ہے 36 کتاب الطہارہ کا یہ انشاءاللہ آخری سبق ہے، اور اس کے بعد شروع ہوگی جناب کتاب الصلاۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یأتی امرأتہ وہی حائض قال یتصدق بدینار او بنصف دینار، رواہ ابو داود والترمذی وغیرہما وصححہ الحاکم وابن القطان ورجح غیرہما وقفہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو اپنی بیوی سے حالت حیض میں ہم بستری کر لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے متعلق فرمایا کہ وہ 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ خیرات کرے۔ اسے امام حاکم نے صحیح کہا اور ابن قطان نے اور دیگر محدثین نے اس کا موقوف ہونا راجح قرار دیا، یعنی یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستری، جیسے کل بتایا، ایک ہوتا ہے مباشرت اور ایک ہوتی ہے ہم بستری۔ تو ہم بستری یہ ہے کہ خاوند بیوی میں دخول کرے، انٹری لگائے، اور بیوی حیض کی حالت میں ہو تو اسے آدھا دینار یا 1 دینار صدقہ خیرات کرنا ہوگا۔ اب اس کی تعویل علماء کرام نے یہ کی کہ اگر حیض شروع کے دنوں میں ہو تو 1 دینار پورا صدقہ کرنا ہوگا، اور اگر حیض آخری دنوں میں ہو تو پھر آدھا دینار صدقہ کرنا ہوگا۔ کچھ نے کہا کہ اگر آدھا دینار صدقہ کر دے یہ بھی درست، اور اگر مکمل دینار کا صدقہ کر دے یہ بھی درست۔ یہاں یہ وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ بطور استحباب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ وہ شخص جس نے حالت حیض میں بیوی میں دخول کیا، ہم بستری کی، اس کو 1 دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنا چاہیے، تقریباً 10,000 سے لے کر 20,000 کے بیچ میں، اور یہ بطور استحباب ہے۔ اور قاعدہ کلیہ قانون یہ ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کا ازالہ کر دیتی ہیں۔ تو حالت حیض میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا چونکہ گناہ ہے، تو اب اس گناہ کے ہو جانے پر چاہیے یہ کہ وہ توبہ اور استغفار کرے، آئندہ کے لیے یہ عمل نہ کرے، اور اپنے گناہ کے اثر کو زائل کرنے، ختم کرنے کے لیے وہ 10 سے 20,000 کی رقم صدقہ اور خیرات کر دے، یا جتنا وہ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حالت حیض میں بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرنے سے منع کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 2 اور سورت کا نام ہے البقرہ، آیت کا نمبر ہے 222۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فرما دیجئے، ہوا اذن، یہ تو گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دنوں میں
عورتوں سے دور رہو، یعنی ہم بستری مت کرو۔ حیض کے دنوں میں بیوی سے دور رہو۔ جن عورتوں کو حیض آیا ہوا ہے، حالت حیض میں بیویوں سے دور رہو۔ ولا تقربوہن، اور بیویوں کے قریب مت ہو، حتیٰ یطہرن، جب تک کہ وہ پاک ہو جائیں، حتیٰ کہ وہ طہارت کر لیں، پاک ہو جائیں، حیض ختم ہو جائے اور وہ غسل کر لے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جب وہ پاک ہو جائیں تو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہاں ان کے پاس جاؤ، یعنی آگے کی راستے میں ہم بستری کرنی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ رب العالمین پاک صاف رہنے والوں کو، طہارت پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے حیض کے تعلق سے بتلایا کہ یہ گندگی ہے، جیسے کل کے اور اس سے پہلے والے سبق میں یہ ہم پڑھ چکے کہ حیض کا خون کالا سیاہ، گندا، بدبودار اور اسی طرح گاڑھا ہوتا ہے، تو یہ گندگی ہے۔ حیض کے دنوں میں بیویوں کے ساتھ ہم بستری نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تم حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو۔ تو الگ رہنے کا کیا مطلب ہے؟ یہودیوں والا مطلب نہیں ہے کہ وہ جیسے عورت کو جو ہے ان دنوں میں منحوس سمجھ لیا کرتے تھے اور بالکل عورت کے لیے الگ تھلگ نظام کر دیتے تھے۔ الگ رہنے کا مطلب یہ جو کل کے سبق میں ہم سبق نمبر 35 کے اندر کل ہم پڑھ چکے، اس سے پہلے سبق نمبر 3، 4، 34 کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ حیض کے تعلق سے یہ سبق نمبر 34، 35 اور 36 تمام بہنیں اور بھائی ان اسباق کو سنیں اور اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ ویسے تو ان سارے اسباق کو محفوظ رکھا جائے، بہرحال حیض کے تعلق سے 34، 35 اور یہ 36 نمبر بلوغ المرام کتاب الطہارہ کا جو سبق ہے، یہ حیض کے تعلق سے کافی رہنمائی دینے والا ہے انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی۔ تو اللہ رب العالمین نے حیض کو گندگی کہا۔ اب دور رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بستری نہیں کرنی، بقایا سارا کچھ عورت کرتی رہے گی۔ اسی طرح جس خاتون کو حیض آیا ہوا ہے وہ میت کو، عورت کی میت کو غسل بھی دے سکتی ہے، سارے کام اس کے لیے حلال ہیں، سوائے ہم بستری کے، اور عبادات میں سے وہ روزہ بھی نہیں رکھے گی اور نماز بھی نہیں پڑھے گی۔ روزوں کی بعد میں قضا دینی ہوگی اور نمازیں اس پر حالت حیض، حالت نفاس میں جو نمازیں آ جائیں گی وہ معاف ہیں، جیسا کہ آگے بیان ہوگا۔ جب عورتیں پاک ہو جائیں پھر عورتوں کے پاس آنا ہے۔ پاک ہونے کا کیا مطلب؟ حیض ختم ہو گیا، اب عورت غسل کرے اور دیگر احادیث کی روشنی میں ایک روئی پر خوشبو لگا کر شرمگاہ میں رکھ لے تاکہ حیض کی جو بدبو ہے وہ بھی جاتی رہے۔ تو غسل کرنے کے بعد فاتوہن من حیث امرکم اللہ، جب عورتیں پاک ہو جائیں یعنی غسل کر لیں تو پھر جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے وہاں ہم بستری کرنی ہے۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ نے فاتوہن من حیث امرکم اللہ، جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا، حکم کہاں سے دیا؟ عورت کی آگے کی شرمگاہ میں ہم بستری کرنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ پیچھے کی شرمگاہ میں ہم بستری کرنا حرام ہے، اور حدیث میں بھی یہی ہے ملعون من اتا امراتن فی دبرہا، سنن ابی داؤد 2162، مسند احمد صحیح الجامع الصغیر، وہ بندہ لعنتی ہے، ایسے شخص پر لعنت جو عورت کے پخانے کی جگہ میں انٹری کرے، دخول کرے۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو توبہ اور استغفار بھی کرے،
صدقہ اور خیرات بھی کرے تاکہ اس کے اس گناہ کا اثر دور ہو جائے اور اس کا اعمال نامہ پھر سے ریفریش ہو جائے۔ اگلی حدیث، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصم، متفق علیہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، کیا عورت جب حالت حیض میں ہوتی ہے تو نماز اور روزہ چھوڑ نہیں دیتی؟ بخاری مسلم۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حیض کی حالت میں عورت نماز بھی نہیں پڑھے گی، عورت روزہ بھی نہیں رکھے گی۔ یہ لمبی حدیث ہے بخاری مسلم میں، اور اس پوری لمبی حدیث کو ہم صحیح بخاری سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملے کس موقع پر کہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جملے کس موقع پر کہے؟ لم تصلی ولم تصم۔ صحیح بخاری میں کتاب الحیض ہے، اور اس میں باب ترک الحائض الصوم، حائضہ عورت کا روزہ چھوڑ دینے کا بیان۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحی او فطر الی المصلی فمر علی النساء فقال یا معشر النساء تصدقنا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں عورتوں کے پاس سے ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ زیادہ کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہاری اکثریت جہنم میں دیکھی ہے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جنت اور جہنم دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں خواتین کی تعداد زیادہ دیکھی۔ فَقُلْنَا وَبِمَا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تُکْثِرْنَ اللَّعْنَ، تم لعنت بہت زیادہ کرتی ہو، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ، اور خامدوں کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہو۔ تم عورتیں لعنت بہت زیادہ کرتی ہو اور عورتوں کی ناشکری نافرمانی بہت زیادہ کرتی ہو۔ میں نے تم سے زیادہ کسی کو دین اور عقل میں نقص رکھنے کے باوجود ایک پختہ رائے مضبوط مرد کی عقل کو لے جانے والا نہیں پایا۔ تو عورت جس کی عقل بھی ناقص ہے، انکمپلیٹ، عورت جس کا دین بھی ناقص ہے، انکمپلیٹ، لیکن اس کے باوجود عورت ایک مضبوط عقل و شعور والے پختہ مرد کو، اس کی عقل کو بھی لے جاتی ہے۔ اب میں یہاں یہ سوچتا ہوں کہ عورت کی عقل ناقص، عورت کا دین ناقص، اور اس کے باوجود یہ اتنی بڑی شکارن، اگر اس کی عقل پوری ہوتی تو پھر یہ بھی کتنی بڑی شکارن شکار کرنے والی ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کہ تم سے زیادہ کسی کو دین اور عقل میں نقص رکھنے کے باوجود پختہ رائے مرد کی عقل کو لے جانے والا نہیں پایا۔ عورت کے مقابلے میں مرد کی عقل مکمل ہے، دین بھی مکمل ہے، لیکن یہ انکمپلیٹ مخلوق ایک پختہ مرد کی عقل بھی لے جاتی ہے۔ یعنی یہ جو آدھا عقل ہے، اس عقل کے بھی کیا کہنے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خواتین کے فتنے سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اب عورتیں کہنے لگیں، خواتین نے کہا، وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اے اللہ کے رسول، ہماری عقل اور دین میں کمی نقصان کیا ہے؟ ہماری عقل اور ہمارے دین میں کمی نقصان کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، الیس شہادت المرأتی مثل نصف شہادت الرجل، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے نصف نہیں ہے؟ کیا عورت کی گواہی مرد کی نصف گواہی کے برابر نہیں ہے؟ اب عورتوں نے کہا بلا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں بے شک ایسا ہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فذالک من نقصان عقلہا، یہ اس کی عقل کا نقصان ہے، عقل کا کم ہونا ہے۔ اور اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ عورت اور مرد کی گواہی کے تعلق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی ہے، اس کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کیا۔ فرمایا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، تم اپنے مسلمان مردوں میں سے 2 گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں جنہیں تم گواہوں کے طور پر پسند کرو۔ 1 مرد ہے اور 2 عورتیں ہیں، تو یہاں 2 عورتیں 1 مرد کے قائم مقام اللہ رب العالمین نے بنائی۔ یہ پارہ 3 تھا سورۃ البقرہ۔ عورتوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الیس اذا حاضت، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جب عورت کو حیض آتا ہے، لم تصلی ولم تصم، تو نہ وہ نماز پڑھتی ہے نہ وہ روزہ رکھتی ہے۔ فذالک، عورتوں نے کہا بلا، جی ہاں یہ بھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فذالک من نقصان دینہا، یہ عورت کے دین کا نقصان، دین کے کم ہونے کا معاملہ ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عورت جب حالت حیض میں ہوگی نماز بھی نہیں پڑھے گی اور روزہ بھی نہیں رکھے گی۔ نماز اس پر ٹوٹلی معاف ہو جائے گی حیض کے دنوں کی، نفاس کے دنوں کی، اور روزہ اس کو رکھنا ہوگا، بعد میں روزے کی قضائی دینی ہوگی۔ اگلی حدیث، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما جئنا صرف حزت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری، متفق علیہ فی حدیث طویل۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، فرماتی ہیں جب ہم مقام صرف پر میں آئے تو مجھے حیض شروع ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کو بتایا تو آپ نے فرمایا، مناسک حج تم بھی اسی طرح ادا کرتی رہو جس طرح دیگر حاجی کرتے ہیں، البتہ طواف بیت اللہ وہ نہیں کرنا جب تک کہ پاک نہ ہو جاؤ۔ غسل کر لو، حیض ختم ہو جائے اور غسل کر لو، پھر طواف بیت اللہ کرنا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حائضہ عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ طواف بیت اللہ کے لیے پاک ہونا، باوضو ہونا، حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے طہارت کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ طواف بیت اللہ کے لیے، صفا مروہ کی صحیح کے لیے طہارت کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی وضو وغیرہ کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگلی حدیث، عن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یحل للرجل من امرأته وہی حائض فقال ما فوق الازار، رواہ ابو داود وضعفہ۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا،
حضرت معاذ نے جب عورت ایام ماہواری حیض میں ہو تو اس کی اپنے شوہر کے لیے کیا کیا چیز حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازار سے اوپر والا حصہ اس کے لیے حلال ہے۔ اسے ابو داود نے روایت کیا اور اس روایت کو ضعیف کہا۔ ما فوق الازار کا کیا مطلب ہے؟ جیسے ہم پیچھے احادیث میں پڑھ آئے ہیں کہ ہم بستری کے علاوہ جو بھی ہے وہ حلال ہے، ہم بستری نہیں کرنی، اس کے علاوہ باقی بوس و کنار، پیار محبت وغیرہ وہ سارا کچھ حلال ہے۔ اور اسی طرح سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے ساتھ حالت حیض میں لیٹ جاتے جبکہ بیوی نے نصف ران تک ازار باندھا ہوتا۔ نسائی کتاب الطہارہ حدیث نمبر 288۔ تو ان حدیث سے معلوم ہوا کہ ما فوق الازار کا معنی یہ ہے کہ ہم بستری کے علاوہ بقایا سارا کچھ حلال ہے، ہم بستری حالت حیض میں نہیں کرنی۔ اگلی حدیث ان ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد نفاسها 40 يوما اخرجه ابو داود والترمذی وغیرهما وفی لفظ له ولم یأمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححہ الحاکم۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، عہد رسالت میں عورتیں بچے کی ولادت کے بعد، ڈیلیوری کے بعد 40 روز تک بیٹھی رہتی تھیں، یعنی نماز روزہ نہیں کرتی تھیں۔ بچہ پیدا ہو گیا، ڈیلیوری ہو گئی، اب 40 روز تک عورتیں ان ایام میں چلے میں نماز بھی نہیں پڑھتی، روزہ بھی نہیں رکھتی تھی۔ جو حکم حیض کا ہے وہی حکم نفاس کا ہے۔ حیض میں بھی نمازیں نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، نفاس میں بھی نمازیں نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا۔ حیض میں بھی ہم بستری نہیں کرنی اور حالت نفاس میں بھی ہم بستری نہیں کرنی۔ زیادہ سے زیادہ اس کی مدت ہے 40 دن۔ حیض کی طرح نفاس کے چھوڑے گئے روزوں کو رکھنا ہوگا، نمازوں کی معافی ہے۔ اور اگر 40 دن کے بعد بھی ڈیلیوری کے، نفاس کے 40 دن پورے ہونے کے بعد بھی خون آتا رہے تو وہ خون استحاضہ میں شمار ہوگا۔ پیارے بھائیوں، بلوغ المرام کتاب الطہارہ باب الحیض اور باب الحیض کا یہ سبق نمبر 36 آخری سبق تھا۔ کل سے انشاءاللہ بلوغ المرام کتاب الصلاح کو شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قال اللہ قال رسول کو سمجھنے، پڑھنے، پڑھانے، کتاب و سنت قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔